بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف وسیم۔ ناظرین، مثال مشہور ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، مگر یہاں تو سچ مچ گھر کے بھیدیوں یعنی کہ لنکن عوام نے سری لنکن حکمرانوں پر لنکا ڈال دی۔ سری لنکا میں جاری معاشی بحران کے آغاز کے ساتھ ہی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں جن میں سری لنکن وزراء کی شرٹس اور قمیض اتروا کر اور انہیں ایک قطار میں بٹھا کر عام عوام سے معافی مانگتے ہوئے اور کوڑے کھاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وزراء کی اکثریت سابق وزیر اعظم مہندرا راجہ پاکسے حکومت کا حصہ تھی۔ سری لنکا پر 2 دہائیوں سے پاکسے خاندان حکومت کرتا آ رہا ہے۔ موجودہ پاکسے خاندان کے سیاسی پس منظر پر نظر دوڑائیں تو سری لنکا میں یہ خاندان جنگی ہیروز کا خاندان کہا جاتا تھا۔ ناظرین، مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک وائس آف وسیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سے سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ناظرین، اس خاندان نے مقبولیت کے سبھی ریکارڈ 2009 میں اس وقت توڑ دیے جب مہندرا راجہ پاکسے کو تامل ٹائیگر سے 3 دہائیوں سے جاری جنگ جیتنے پر سنہرا بدھ بادشاہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ 2005 سے 2015 تک سری لنکا کے مقبول ترین صدر رہے۔ قابل ذکر یہ 2004 سے 2005 تک، پھر 2018 اور 19 سے لے کر رواں سال جبری برطرفی تک سری لنکا کے وزیر اعظم بھی رہے۔ راجہ پاکسے کی مقبولیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ انہوں نے اپنی مقبولیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی ریٹائرڈ جنرل گوٹابایا راجہ پاکسے کو امریکہ میں آرام دہ زندگی گزارنے سے نکال کر سری لنکا کا صدر بنا دیا، جو 2019 سے اب تک اپنی سیٹ پر براجمان ہیں۔ دوسرے بھائی کمل راجہ پاکسے کو 2020 میں وزیر آباشی بنا دیا، جبکہ ان کے بیٹے ششندرا راجہ پاکسے کو وزیر زراعت بنا دیا۔ مہندرا راجہ پاکسے نے اپنے چھوٹے بھائی باسیل راجہ کو 2021 میں وزارت خزانہ کا قلمدان دے دیا، جبکہ خود اپنے دونوں بیٹوں بشمول نمل راجہ کو کھیلوں کا وزیر، جبکہ دوسرے بیٹے یوشترا راجہ کو اپنا یعنی کہ وزیر اعظم کا چیف آف سٹاف مقرر کر دیا۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں صدر گوٹابایا راجہ کے علاوہ پاکسے خاندان کے سبھی افراد کو سری لنکن عوام نے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا، جبکہ گوٹابایا پر استعفیٰ دینے پر شدید دباؤ ہے۔ ناظرین، دوسری بار صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے کیبنٹ کے علاوہ تقریباً 40 رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کو بڑے سرکاری عہدوں پر فائز کیا۔ وہ اس زوم میں مبتلا تھا کہ سری لنکن عوام ان کے سبھی اقدامات کو خوش آمدید کہیں گے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر ایسا ہی ہوا کہ سری لنکن عوام نے انہیں بدھ بادشاہوں کے برابر کا خطاب دیا اور انہیں اپنا نجات دہندہ تسلیم کیا، مگر سری لنکن حکمرانوں کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ جنگ کے ہیروز ناکام معاشی منصوبہ بندی کے سبب عوام کی نظروں میں گر گئے۔ عوام نے سابق وزیر اعظم کے گھر کو نظر آتش کر دیا۔ کچھ دن قبل خود سری لنکن صدر کے محل پر عوام نے دھاوا بول دیا اور صدر کو عقبی دروازے سے جان بچا کر فرار ہونا پڑا۔ ناظرین، تصاویر میں عام عوام کو سری لنکن صدر کے محل میں موجود سوئمنگ پول میں خوشیاں مناتے اور نہاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ محل میں موجود کرسیوں، صوفوں اور قالین پر وہ اس انداز میں بیٹھے ہیں جیسے اس سے قبل اس عالی شان عمارت میں سکونت پذیر شخصیت نے عام عوام پر محل میں داخلے پر پابندی لگا رکھی ہو۔ سری لنکن کی معیشت چونکہ سیر و سیاحت اور ضیافت پر چلتی ہے، اس لیے کرونا وائرس کے دوران جب سیر و سیاحت بند ہوئی، سیاحوں نے سری لنکا کا رخ کرنے سے معذرت کر لی تو سری لنکن معیشت گھٹنوں پر آن کھڑی ہوئی۔ دوسرا اہم پہلو، راجہ پاکسے خاندان نے اپنی نجی کاروبار کو اس حد تک وسعت دی کہ بیرونی قرضوں سے لندن، امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں جائیدادیں بنائی، کاروبار شروع کیے، جبکہ قوم پر بیرونی قرضہ چڑھتا چلا گیا۔ رواں سال میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ 150 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 500 روپے کرنا پڑی۔ اسی تناسب سے اشیاء خورد و نوش کی اشیاء مہنگی ہوئیں اور سری لنکن کا دیوالیہ نکل گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جاپان، چین، IMF حتیٰ کہ بھارت سری لنکا کو قرض دینے پر تیار نہیں۔ ہر مالیاتی ادارہ اور
मुल्क श्रीलंकन हुकूमत से ये गारंटी लेना चाहता है कि उन्हें कर्ज कौन और किस अंदाज में चुकाएगा। जाहिर सी बात है, श्रीलंका के अंदर कोई भी हुक्मरान ये गारंटी देने को तैयार नहीं। श्रीलंकन बार कौंसिल ने गोटाबाया राजापाक्से के सामने कुछ मुतालबात रखे हैं। उनके मुताबिक सदर अवाम के सामने आएं और ऐलान करें कि वो अपनी तमाम एग्जेक्टिव पावर्स को आईनी तरमीम के जरिए ख़त्म कर रहे हैं। तमाम तरामीम श्रीलंकन बार एसोसिएशन की तजावीज़ात के मुताबिक होंगी। गोटाबाया अवाम के सामने ऐलान करें कि वो 6 माह के अंदर अंदर दफ्तर छोड़ देंगे। इस दौरान 1 साल के लिए 15 रुकनी कैबिनेट पर मुश्तमिल तमाम सियासी व मजहबी जमातों के नुमाइंदा कौमी हुकूमत कायम कर ली जाए। 1 साल कौमी हुकूमत के इख्तिताम पर जनरल इलेक्शन करा लिए जाएं। इस दौरान सदारती इंतखाबात जैसी कोई बात नहीं की जाएगी और आईनी तौर पर सदर हुक्मरान जमात की जानिब से नामजद नुमाइंदा होगा जो महज एक रस्मी ओहदे पर तैनात होगा, जबकि तमाम इख्तियारात मुंतखब अवामी नुमाइंदों के पास होंगे। नाज़रीन, श्रीलंका की हालत ज़ात देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दौर हाजिर में कौमों और मुल्कों का वजूद ताकतवर मईशत के जोर पर कायम है। कोई मुल्क मुआशी तौर पर कमजोर है तो चाहे उसके हुक्मरान अवाम को जिस कदर तब्दीली के नारों के पीछे लगा दें, वो मुल्क दिवालिया हो ही जाता है। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है कि जब मुल्क दिवालियापन का शिकार होता है तो अवाम अपनी जानों की परवाह किए बिना सदारती महल्लात पर कब्जा भी कर लेते हैं। वो ज़रा के कपड़े उतरवाकर कतार में बिठाकर अवाम से माफ़ी मंगवाते हैं। नाज़रीन, सदर, वज़ीर आज़म, आला ओहदों पर तैनात उनके अजीज़ व अक़रबा को अपने मंसूबों से इस्तीफ़ा ही नहीं देना पड़ता, बल्कि अक़बी दरवाज़ों से निकल कर अपनी जान बचाना पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सियासतदानों और हमारे हुक्मरानों के सामने हैं और आज ही इन्हें इनसे सबक सीखना होगा, वगरना वो दिन दूर नहीं है कि जब इन सारी सूरत हाल का सामना हमारे इन हुक्मरानों को करना पड़ सकता है।